بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبض جس وقت ہماری انگلیوں سے الگ ہو کر پھر ہماری انگلی تک آتی ہے اس سارے زمانے کو نبضہ کہتے ہیں۔ یہ نبضہ دو حرکتوں اور دو سکونوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ایک سکون تو ہماری انگلیوں پر ہوتا ہے، اسے سکون خارجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اندر کی طرف حرکت ہوتی ہے، اس کو حرکت انقباضی یعنی سکڑنے کی حرکت کہتے ہیں۔ پھر اندر ایک سکون ہوتا ہے، اسے سکون داخلی کہتے ہیں۔ اور پھر باہر کی طرف حرکت ہوتی ہے جسے حرکت انبساطی یعنی پھیلنے کی حرکت کہتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں یعنی دونوں سکونوں اور دونوں حرکتوں کے لیے کچھ زمانہ بھی چاہیے۔ ایک زمانے کو دوسرے زمانے سے کوئی نسبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی تو دونوں زمانے برابر ہوتے ہیں اور کبھی ایک زمانہ دوسرے سے آدھا، تہائی یا ڈیوڑا ہوتا ہے۔ یہاں نبض اپنے بدن اور چاروں زمانوں میں ایک دوسرے سے نسبت لیے ہوئے ہو۔ نسبت کو وزن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وزن کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایک دوسری چیزوں سے نسبت معلوم کرنے کے ہیں۔ یعنی صحت کی حالت میں ہر عمر کی ایک خاص نبض ہوتی ہے اور عمر کے لحاظ سے ہر نبض میں ایک خاص وزن ہوتا ہے جو بالکل اسی عمر کے عین مطابق ہوتا ہے۔ بس اگر نبض کا ایسا ہی وزن ہے تب تو وہ نبض جید الوزن ہے، اور اگر یہ وزن کمی بیشی ظاہر کرے تو ردی الوزن ہے۔ نبض بچوں کی نبض بنسبت جوانوں اور بوڑھوں کے بوجہ رطوبت نرم اور کمزور اور مسلسل ہوتی ہے۔ چونکہ بچوں کی حرارت قوی ہوتی ہے اور قوی حرارت کی موجودگی میں حاجت ترویج بھی زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس میں تسلسل کی موجودگی ہوگی۔ بچے جو کہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے اعضاء کی نشو و نما کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ بچوں کی نبض مقدار اعضاء کے لحاظ سے عظیم ہوتی ہے۔ بچوں کی شریانیں بہت نرم اور ملائم ہوتی ہیں اور ان میں ترویج کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، لہذا اگر ان اعضاء کی جسامت کے لحاظ سے ان کی نبض کا موازنہ کیا جائے تو وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ بچوں کے اعضاء چونکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے وہ کمزور ناتوان معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ بچوں کی نبض بالغوں اور جوانوں کے مقابلے میں عظیم نہیں ہوتی۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی نبض عظیم ہونے کے باوجود شدت حاجت کی بنا پر سریع اور متواتر ہوتی ہے۔ بچوں میں حاجت ترویج کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بچے چونکہ بار بار کھاتے ہیں اور ان کا ہضم چلتا رہتا ہے، جس سے ان میں بہارات دہانیہ بکثرت اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بہارات دہانیہ کے جمع ہونے سے حرارت غریزی کی ضرورت اور ترویج بڑھ جاتی ہے، تو پھر لازماً بچوں کی نبض میں عزم اور سرعت و تواتر ہونا چاہیے۔ جوانوں کی نبض میں یہ بنسبت سرعت کے عزم زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ سرعت اور تواتر کی حدود سے نکل کر بطوء و تواطف کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ چونکہ جوانوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے جس کے باعث نبض میں عزم پیدا ہوتا ہے کہ وہ سرعت و تواتر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ نبض میں عزم قوت سے پیدا ہوتا ہے اور دیوار شریان محض معاون اور مددگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ادیر عمر لوگوں کی نبض ضعف قوت کی بنا پر جوانوں کی نبض سے بنسبت صغیر ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی نبض میں سرعت بہت کم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ادیر عمر کی نبض میں توافت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بوڑھے یعنی 60 سال کے بعد کی نبض صغیر، متوافت اور بطیء یعنی سست ہوتی ہے، اور بعض اوقات بوڑھوں کی نبض رطوبت غریبیہ کے باعث نہ کہ رطوبت اصلیہ کے باعث نرم ہوتی ہے۔ مختلف غذاؤں کے کھانے پینے سے نبض میں تبدیلیاں۔ مختلف غذائیں اپنی کیفیات کے مطابق نبض میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں جو کہ گرمی یا سردی کی طرف طبیعت کو مائل کرتی ہیں تو وہ اپنی خاصیت کی بنا پر نبض میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، مگر مقدار کے لحاظ سے نبض میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب غذا معتدل مقدار میں کھائی جائے تو نبض میں عزم، سرعت اور تواتر بڑھنے لگے گا، جس سے قوت اور حرارت بڑھ جاتی ہے جس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اور جب غذا حد اعتدال سے زیادہ کھائی جائے تو قوت غذا کے بوجھ سے دب جاتی ہے
اور نبض میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی ضبط اور انتظام موجود نہیں ہوتا۔ یہ بات حقیقت کے عین مطابق ہے کہ بوجھ خواہ کسی قسم کا ہو، جب وہ قوت کو دبا لیتا ہے تو نبض میں اختلاف ضرور پیدا کرتا ہے۔ حد اعتدال سے زیادہ غذا کھانے کے بعد نبض کے تواتر میں اتنی زیادتی نہیں ہوتی جتنی نبض کی سرعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض کی یہ حالت دیر تک اس لیے قائم رہتی ہے کہ اس تغیر کا سبب بھی مدت دراز تک باقی اور قائم رہتا ہے۔ ہاں، اگر غذا کی زیادتی اتنی زیادہ نہ ہو تو نبض کے اختلاف میں انتظام موجود ہوگا، اور اگر غذا کی کمی کے باعث مذکورہ حالت سے بھی فعل کم ہو تو نبض میں اختلاف بھی بہت کم نمایاں ہوگا، مگر نظم میں عزم پایا جائے گا جس کے ساتھ صورت بھی واضح ہوگی، اور یہ تبدیلی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ چونکہ کھائی جانے والی غذا مقدار کے لحاظ سے بہت کم ہو تو جلد ہضم ہو جائے گی، اور اس کے ہضم ہو جانے سے تبدیلیاں بھی زائل اور تحلیل ہو جائیں گی۔ اگر غذا کی باقیاتگی سے کمی کر دی جائے تو قوت کمزور اور ناتمہ ہو جائے تو دونوں صورتوں میں سے جو صورت اس وقت موجود ہو تو نبض کے اندر صغر طوافت پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب طبیعت کا نڈھال پن غذا ہضم ہونے سے یا غذا استعمال کر لینے پر زائل ہو جائے تو نبض میں نئے سرے سے اعتدال پیدا ہو جائے گا۔